بہادر کشمیری عوام اپنے حق خودارادیت کی جدوجہد میں تنہا نہیں بلکہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاک افواج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے پھر ایک بار کشمیری عوام کی مبنی برحق اور منصفانہ مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خودارادیت کی جائز جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا اور ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ جنرل سید عاصم منیر نے عالمی برادری کی توجہ مبذول کراتے ہوئے علاقائی امن کو مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل سے مشروط قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جنرل عاصم منیر کے بیان کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک افواج کے سربراہ کی جانب سے اہل کشمیر کی جدوجہد آزادی کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کشمیری عوام کے عزم اور حوصلوں کو مزید مستحکم کرنے کا باعث بنے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہر پاکستانی کے دل کی خواہش ہے اور پاکستانی قیادت نے بارہا اس بار کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیری عوام کی بھارتی قبضے سے آزادی کے عظیم مقصد کی حمایت بلا روک ٹوک ہر حال میں جاری رہے گی۔ کشمیری عوام کے حق خودارادیت کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے۔ جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں نے اہل پاکستان اور اہل کشمیر کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے ظالمانہ قبضے کے دن گنے جا چکے ہیں۔ بھارتی صحافی منیش شرما کی ایک آڈیو لیک نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں اور پولیس تشدد کے شکار کشمیری شہری مختار حسین شاہ کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش بے نقاب کر دی ہے۔ مختار حسین شاہ کو پنچ حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں 21 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی ویب پورٹل دی وائر نے لکھا ہے کہ مختار حسین شاہ کے قتل کو چھپانے کے منصوبوں کو بے نقاب کرنا پاکستانی خفیہ ایجنسی کی بڑی کامیابی ہے۔ قطر نے بھارتی جاسوسوں کے زیر استعمال داہرہ گلوبل نامی کمپنی بند کر دی ہے۔ بھارت کے 8 سابق نیوی افسران کو گزشتہ برس قطر میں اسرائیل کی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں ممکنہ طور پر جاسوسی کے جرم میں سزائے موت ملنے والی ہے۔ تاہم بھارتی حکام نے اب تک اپنے اہلکاروں کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا۔